ایک بچہ تھا، وہ روزانہ اپنا سبق وقت پہ سناتا تھا، بچے کی والدہ اس کو سبق یاد کراتی، تو اچانک ایک دن پتا چلا جی بچے کو سبق نہیں آتا، والدہ انسسٹ کریں جی میں نے سبق یاد کرا کے بھیجا۔ ہم نے قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب نے کہا جی سبق یاد نہیں ہے۔ بچے سے ہی پوچھا، سبق یاد نہیں ہے۔ والدہ انسسٹ تھی، سبق تو میں نے یاد کرا کے بھیجا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ بچے کو سبق یاد نہ ہو۔ اگلے دن پھر یہی کارروائی ہوئی تھی، بچے نے سبق سنایا، بچے کو سبق یاد نہیں ہے۔ اب 2-3 دن یہ مسئلہ چلا، میں نے بچے کو بلایا، میں نے کہا بیٹا سناؤ سبق۔ کہنے لگا مجھے سبق نہیں آتا۔ تو میں نے بچے سے کہا کہ ناظرہ سناؤ، کہتا مجھے ناظرہ بھی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کیا مطلب آپ نے سبق یاد نہیں کیا؟ کہتا ہے جی میں نے سبق یاد نہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا آپ کی والدہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سبق یاد کرا کے بھیجا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے سبق آتا ہی نہیں ہے۔ تو والدہ کو فون کیا، انہوں نے کہا جی میں نے سبق یاد کرا کے بھیجا۔ تو جب ان سے پوچھا کہ بچے کو تو ناظرہ ہی سبق نہیں آ رہا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سبق یاد کرا کے بھیجا؟ آپ نے بچے کا سبق سنا ہے؟ وہ کہ جی میں نے یاد کرا کے بھیجا۔ میں پوچھا سنا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں یاد کرا کے بھیجا۔ تو جب بات کھلی تو پتہ چلا اسٹوری یہ تھی کہ بچہ روز 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے سبق یاد کرتا تھا، بچہ بہت ذہین تھا ماشاءاللہ، اور گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد والدہ کو کہتا ہے کہ اماں مجھے سبق یاد ہو، تو والدہ وہ سبق سن لیتی تھی اس کے بعد کہتی تھی ٹھیک ہے بیٹا اب آپ کھیلو۔ تو ایک دن بچے نے سبق یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد والدہ سے کہا جی اماں مجھے سبق یاد ہو گیا۔ گھر میں کچھ گیسٹ آنے تھے، تو والدہ نے کہا روز سبق یاد ہوتا ہے اس کو، آج میں مصروف ہوں۔ تو بیٹے سے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ کھیلو۔ اگلے دن پھر بچے نے سبق یاد کیا، سبق یاد کرنے کے بعد اس نے والدہ سے کہا کہ اماں مجھے سبق یاد ہو گیا۔ تو والدہ نے کہا روز ہی سبق یاد ہوتا ہے بچہ، ٹھیک ہے بیٹا آپ کھیلو۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ چوتھے دن بچہ سوچ میں پڑ گیا کہ آج میں سبق یاد کروں یا نہ کروں۔ اس نے سوچا کہ میں 3 دن سے سبق یاد کروں، میری والدہ میرا سبق ہی نہیں سن رہی۔ اس نے کہا چلو آج سبق یاد نہیں کرتے۔ 1 گھنٹے کے بعد والدہ سے کہا جی اماں مجھے سبق یاد ہو گیا۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کھیلو جا کے۔ اب بچہ سبق یاد کرنا چھوڑ چکا ہے، بچہ 1 گھنٹہ قرآن کھول کے اس کے بعد رپورٹ یہ کرتا ہے جی سبق یاد ہو گیا۔ والدہ کیا کہتی ہیں اوکے۔ اب دیکھیں سبق یاد کروانا وہ سارا زبانی چل رہا ہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کو بچہ بتا رہا ہے کہ میں نے یاد کر لیا اور آپ نے مان لیا کہ اس نے یاد کیا ہوا ہے، کیوں؟ پہلے ایسا ہی کرتا۔ تو اب غلطی کس کی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ بچے کا قصور ہے کہ والدہ کا قصور؟ والدہ کا قصور ہے، کیونکہ آپ نے جو 10 منٹ دینے تھے آپ نے وہ 10 منٹ دینا چھوڑ، آپ نے اعتبار کرنا شروع کر دی۔ آپ دنیا کا کوئی کام اٹھا لیں کہیں پہ اعتبار نہیں چلتا، مستقل اعتبار کہیں پہ بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی بندہ کمپنی چلا رہا ہے، اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندے کو چیک کرنا ہے، چاہے وہ ڈیلی چیک کرے، چاہے وہ ویکلی چیک کرے، چاہے وہ منتھلی چیک کرے، چاہے وہ اینولی چیک کرے، چیک ضرور کرتا ہے وہ۔ بچہ وہ ہوتا ہے جس کو ڈیلی چیک کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی چیک نہیں کریں گے تو پھر آپ کے سامنے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو۔ آپ ڈیلی بچے کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کو 10 منٹ دیں گے، یہ 10 منٹ منیمم کہہ رہا ہوں، آپ 15 منٹ دیں، 20 منٹ دیں، آدھا گھنٹہ دیں، جو آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچے ایک سموتھ ہو جائے گا اپنے کام کے اندر، اور یہ پروسیس اس کی شادی کی عمر تک چلتا ہے کہ شادی کی عمر تک ماں باپ ذمہ دار ہیں اس کی ٹریننگ کرنے کے، اس کی تربیت کرنے کے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں ادارے میں چلا گیا ہے تو جی اس کی تربیت نہیں ہو رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ چلا گیا بس اب اس کو نمازیں پڑھنی چاہیے، اب اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، اب اس کو جھک کے سلام کرنا چاہیے، اب اس کو دائیں سے کھانا کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھے، الحمدللہ کہے، جو وہ بڑا جو عالم دین بن گیا۔